بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے بچوں کو کس عمر میں سمارٹ فون دینا چاہیے۔ بچوں پر سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے ممکنہ برے اثرات کے حوالے سے آئے روز شائع ہونے والی حیران کن شہ سرخیاں کسی بھی ماں باپ کو قائل کرنے کے لیے کافی ہیں کہ بچوں کو سمارٹ فون بالکل نہیں دینا چاہیے۔ بچے کو سمارٹ فون دینا ایسے ہی ہے جیسے اسے کسی ایسی پوٹلی کو تھما دینا جس کے ذریعے دنیا بھر کی تمام برائیاں کھل کر بچے کے سامنے آ جاتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بچے کی پوری زندگی متاثر ہو جائے۔ بظاہر بہت سی مشہور شخصیات بھی جدید دور کے اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ بچوں کو سمارٹ فون دیا جائے یا نہیں۔ معروف گلوکارہ میڈونا کا کہنا ہے کہ انہیں پچھتاوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو 13 برس کی عمر میں فون استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتی۔ دوسری جانب شاید یہ بھی سچ ہے کہ خود آپ کے پاس اگر سمارٹ فون موجود ہے اور آپ اسے اپنی زندگی کا ایک بہت اہم اور ضروری حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ ای میلز، آن لائن شاپنگ، ویڈیو کال، اپنے بچوں کی تصاویر بنانا، دفتری کام، سوشل میڈیا ایپس کا استعمال، مختلف لمحات کی ویڈیوز بنانا، یادگار تصاویر بنانا۔ آپ بچوں کے سامنے اگر یہ سب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ آپ ہی سے یہ بات سیکھ رہا ہے کہ موبائل ایک نہایت مفید چیز ہے۔ ہمارے پاس بچوں اور نوجوانوں پر سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے اثرات کے حوالے سے اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جواب تو نہیں ہیں، لیکن اس موضوع پر موجود تحقیق ہمیں سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے بڑے بڑے خطرات اور فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے پاس اس بات کا کوئی مصدقہ اور واضح شواہد نہیں ہے کہ بچوں کی ذہنی صحت پر سمارٹ فون یا سوشل میڈیا تک رسائی کے عموماً برے اثرات ہوتے ہیں۔ اب تک ہونے والی زیادہ تر تحقیقات بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے حوالے سے کی گئی ہیں اور شواہد بتاتے ہیں کہ ذہنی نشو و نما کے دور میں بچوں پر سمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے بچوں کے کلاس فیلوز، دوست اور ان کے ہم عمر کے بچوں کے پاس سمارٹ فونز ہیں اور آپ کے بچے کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو وہ اسے کسی قیمتی چیز سے محروم ہونے جیسا محسوس کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں بطور والدین سوچنا ہوگا کہ بچے کو سمارٹ فون دینا چاہیے یا نہیں۔ بچوں کو سمارٹ فون دینے یا نہ دینے کے مسئلے سے نبرد آزما خاندانوں کو تحقیق کسی حد تک مدد تو فراہم کر سکتی ہے، تاہم یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ سمارٹ فون کس عمر میں دیا جائے۔ تحقیقات۔ ایک تحقیق کے مطابق اکثر بچوں کے پاس 11 برس کی عمر میں سمارٹ فون موجود ہوتا ہے۔ 9 برس کی عمر میں 44% بچوں کے پاس یہ سہولت موجود ہوتی ہے۔ 11 سال کی عمر میں یہ تناسب 91% ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 9 سے 11 برس کی عمر کے بچوں کے 35% والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کے پاس اپنا سمارٹ فون موجود ہے، جبکہ یورپ کے 20 ممالک میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق 9 سے 16 برس کی عمر کے 80% بچوں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس بھی سمارٹ فونز موجود ہیں اور وہ تقریباً روزانہ سوشل میڈیا کی مختلف ایپس کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈنمارک میں 11 سے 15 سال کے بچوں پر کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق سمارٹ فونز کے ساتھ بچے آزادانہ گھومتے پھرتے ہوئے خود کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انجان مقامات پر بھی وہ ماں باپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور انہیں والدین کی مدد دستیاب ہو جائے گی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے منسلک نفسیاتی سائنس کی ماہر پروفیسر کینڈس کہتی ہیں کہ جب ہم 13 سے 19 برس کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تناسب 90% تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جانب کچھ بچوں کے لیے سمارٹ فون ایک نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی مزدوری کا شکار بچہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے کہ اسے کہاں سے مدد مل سکتی ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے افراد سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशल साइकोलॉजी की प्रोफेसर कहती हैं कि अगर आप वाकई तज्जिया करें कि बच्चे इंटरनेट पर किससे रब्ता कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये वही लोग हैं जिनसे वो हकीकी दुनिया में मिलते रहते हैं, उनसे अपनी कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं या उनके साथ मिलकर कोई वीडियो देख रहे हैं। बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन के आने के बाद बच्चे घर से बहुत कम निकलते हैं। तहकीक में शामिल बच्चों का कहना था कि घर से बाहर स्मार्टफोन पास होने पर वो खुद को ज़्यादा महफूज समझते हैं, मौसीकी सुनते रहते हैं और अपने दोस्तों और वालिदैन से मुसलसल रब्ता भी करते रहते हैं। वालिदैन का किरदार। बहुत से वालिदैन के लिए बच्चे को स्मार्टफोन लेकर देना एक अहम फैसला होता है। कई वालिदैन चाहते हैं कि छोटे बच्चों के पास स्मार्टफोन हो ताकि वो इनसे दिन भर राब्ते में रह सकें। एक अहम नुक्ता जिसे वालिदैन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये कि वो अपने बच्चे के पास स्मार्टफोन होने से किस हद तक आरामदेह हैं। तहकीक में ये साबित हुआ है कि जब वालिदैन अपने बच्चे के स्मार्टफोन पर कंट्रोल ना होने की शिकायत करते हैं तो बच्चों के साथ फ़ोन के मामले में तनाज़ा बढ़ जाता है। ये याद रखना भी ज़रूरी है कि स्मार्टफोन रखने का मतलब ये नहीं कि हर ऐप या गेम तक रसाई दी जाए। मैं अक्सर जब बच्चों से इंटरव्यू करता हूँ तो मालूम होता है कि वालिदैन इनको फ़ोन तो दे देते हैं लेकिन चंद शराइत के साथ, और इस बात पर भी बहस होती है कि इनको कौन सी ऐप्स तक रसाई दी जाए, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदी है। स्मार्टफोन के कवानीन तय करने चाहिए। स्मार्टफोन के कवानीन तय करने चाहिए, जैसा कि रात के वक्त कमरे में फ़ोन ना रखना, मखसूस औकात में गेम्स खेलना, सोशल मीडिया ऐप्स का मस्बत इस्तेमाल, इंटरनेट का कोड सिर्फ वालिदैन के पास हो, पहले पढ़ाई फिर जिस्मानी खेल और आखिर में मोबाइल, खाने के वक्त मोबाइल पास ना हो, मेहमान आ जाए तो फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करें, घर के अंदर गैर ज़रूरी वीडियोज़ और तस्वीर से इज्तनाब बरता जाए। बच्चे दोगलेपन से नफरत करते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है जब इनको किसी ऐसी बात पर डांटा जाए जो वालिदैन खुद करते हैं। जैसा कि अभी जो असूल बताए हैं इन पर वालिदैन को अमल करना होगा, वरना आपका बच्चा आपसे बागी हो जाएगा और हो सकता है वो आपसे नफरत करना शुरू कर दे कि मेरे वालिदैन इन असूलों पर अमल नहीं करते तो मैं क्यों करूं।